اور اعلان کیا یا کسی ایک کتاب کا ہم مطالعہ کریں، کتنی مرتبہ آپ کر لیں گے؟ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، پھر بھی بندہ تھک ہی جاتا ہے بار بار جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی بار بھی پڑھا جاتا ہے اتنا زیادہ مزہ ہر بار آتا ہے۔ اور اگر کوئی مفہوم کو سمجھنے والا ہو، ترجمہ سمجھنے والا ہو، پھر تو کیا ہی بات ہے، ہر بار جب پڑھے گا نیا ترجمہ سامنے، نئے موتی ملیں گے، نئے خزانے ملیں گے اس کو اس کے بعد۔ اور اللہ پاک نے اس کتاب کو محفوظ کیا۔ بھائی حافظ زید نے یہاں پر جو قرآن پاک سنایا، یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے جاری ہے۔ یہ حضور پیغمبر علیہ السلام پر وہ کتاب محترم نازل ہوئی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میں نے، آپ نے، تمہاری، میری فوج نے نہیں لیا یا کسی اور نے نہیں لیا، بلکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور آج تک جیسے وہ 1450 سال پہلے کی تھی آج بھی ویسے محفوظ ہے۔ یہ حافظ محمد زید نے جو قرآن جیسی عظیم امانت آپ نے سپورٹ کی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ وہ قرآن جس کے 558 رکوع زید نے پڑھ ڈالے، کہ وہ قرآن جس کے اندر 1771 مدیں ہیں، وہ قرآن جس کے اندر 1274 مدیں ہیں، وہ قرآن کے جس کے حروف 3,21,230 ہیں۔ یہ قرآن کا ذکر معجزہ نہیں کہ ایک ایک حروف سینے میں محفوظ، یہ قرآن کا معجزہ نہیں ایک ایک مد محفوظ، یہ قرآن کا معجزہ نہیں ایک ایک شد محفوظ، یہ قرآن کا معجزہ نہیں کہ پورے کے پورے سجدے محفوظ اور پوری آیات محفوظ ہیں۔ یہ میرا کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ جن سینوں کو منتخب کرتا ہے، وہ ہر بندے سے حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا، اس کا نظر انتخاب ہوتا ہے، وہ حفاظت کا ذمہ کے لیے ان سینوں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب دنیا کے اندر ایک فائدہ کہ تراویح کی نماز، اس کے اندر 2 سنتیں ہیں، ایک تو تراویح اپنی سنت اور دوسرا مکمل قرآن پڑھنا، اس میں الگ سے سنت ہے۔ یعنی کہ تراویح کے اندر دوسری سنت کو مکمل کرنے کی تلاوت پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، یہ تو ہمارا دنیاوی فائدہ، اور اس کے بغیر سنت مکمل نہیں ہوگی۔ اور دوسری جو آخر میں فائدے ملنے والے ہیں وہ تو بہت زیادہ وہ کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، اللہ بہتر جانے کہ آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بتا دیا گیا کہ ذرا مسجد میں چکر لگا کے آئیں، آپ کے صحابہ دیکھیں کیا کریں۔ حضور اپنے حجرے سے نکل کر جب مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ کرام قرآن مجید کا آپس کے اندر تکرار کر رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا درس دینا، ایک تکرار کرنا، سمجھنا اور سمجھانا، یہ صحابہ کرام کر رہے تھے۔ اور حضور پیغمبر جب حجرے سے نکل کر آئے، پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ حضور تکرار فرما دی، فرمایا کیا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ اور سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کہ ہم اس پر بے شک ایمان لاتے ہیں، کیوں نہ لیں؟ آپ اس پر ایمان لاتے ہو کہ میں اللہ کا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم اس کو ایمان سے
کی خوشی کی انتہا، تم خوشیاں مناؤ، اس بات کی خوشیاں منائیں فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، کہ جس قرآن کی تم تکرار اور جس کی تلاوت کر رہے ہو، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب مجھے ان قرآن کو تکرار اور پڑھنا الگ سے، پہلے ایمان بھی ہو اللہ پر، رسول پر اور اس کتاب پر۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، شرک ہے، توحید کچی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کا صحابہ سے پہلے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، پھر قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تین جب خیال مضبوط، تین چیزوں پر جب عقیدہ مضبوط ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ جس قرآن کی تم تکرار پڑھتے ہو اس کا اسرا ایک اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ عقائد کا درست ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ تو ایسا شخص جو حقیقتاً اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی مانتا ہو، آقا نبی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو میں نے اب بگڑا تو دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر میرے یہ بھی وعدے تھے کہ میرا یہ بھی وعدہ پورا ہونا ہے کہ گناہ گاروں کو میں نے سزا دینی ہے۔ اب جب گناہ گار جہنم میں جائیں گے، اب دوسری مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں گے، پھر شفاعت کریں گے۔ کہیں ابو بکر صدیق اپنے غلاموں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہوں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بات عرض کروں، حضور نبی کریم میں بات کر رہے شفاعت سے ہم سارے جنت میں داخل ہوں گے، اپنے اعمال سے نہیں ہوں گے، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ ساری امتوں سے الگ کر کے اس امت کو جمع کر دے گا، یہ سارے بیٹھے ہوئے، سارے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضور اللہ کا فرمائیں گے یا رب کائنات میری امت کا جلدی سے حساب لے لے۔ اللہ فرمائیں گے میں ان کا حساب لوں، ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے حساب میرے سامنے حساب دے؟ کون ہے اتنی جرأت والا؟ کون ہے جس کو اپنے اعمال پر، جس کو اپنی عبادات پر اتنا ناز ہو؟ کون ہے ایسا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اعمال پر ناز تو نہیں ہے، آپ مجھے ناز ہے آقا کی غلام، مجھے رسول کی غلامی پر ناز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر دوڑائیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نظر کی طرف جب نظر اٹھے گی تو مجھے یوں لگا جیسے کملی والے معبود کہتے ہوں گے ابو بکر جیسے غار ثور کے اندر میرا بوجھ اٹھا کر سفر کیا تھا، جیسے ہجرت کی رات میرا بوجھ اٹھا کر سفر کیا تھا، آج میری امت کا بوجھ اٹھا کر ذرا سفر کر، یہ سفر جنت کی طرف ہوگا۔ تو ابو بکر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ابو بکر کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ابو بکر نے دونوں جہانوں کے عالمین کو اپنے قدموں پر اٹھایا۔ جس نے عالمین کو، جس نے آقا پیغمبر کو قدموں پر اٹھا لیا ہو، اس کے لیے امت کا بوجھ کیا ہے؟ اس کے لیے امت کا کیا بوجھ ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے لاؤ بھائی کون حساب دے گا؟ تو ابو بکر پیچھے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے، اللہ کی طرف سے جلال بھی ہے، قہر بھی ہے، خوف بھی ہے، غصہ بھی ہے اللہ کو باقی امتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے پھر بلا ابو بکر صدیق صفوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے، ابو بکر آگے آ گیا۔ جب ابو بکر کو آگے لایا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کس کو لے کر آئے ہو؟ یا رب کائنات ابو بکر کو لے کر آئے، اور میں ابو بکر کو لے کے آ گیا۔ تو ابو بکر کو دیکھتے ہی اللہ پاک کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ ابو بکر وہی جس نے تو اپنی 9 سالہ بچی کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر دیا، وہ ابو بکر جس نے غار ثور کی رات کو نہ دیکھا، ہجرت کی رات کو نہ دیکھا، آقا پیغمبر کی ذات کو کندھوں پر اٹھا کر کتنا لمبا سفر کیا، اس نے نہ دیکھا پتھر کھائے، اس نے نہ دیکھا سارا گھر کا مال لا کر نبی کے قدموں میں قربان کر دیا، اور آقا نے جب آپ کی بے شمار قربانیاں دیکھی تو کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، مگر تیرے احسان تیری قربانیوں کا بدلہ دینا میرے میں ہمت نہیں ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے حضور آنا اللہ سے لے کر دوں گا۔ تو آج کیا ہوا؟ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا ابو بکر کو لے جا، میں نے تو بڑا حساب لینا تھا،
تو ابو بکر کو لے آیا، تو لہٰذا اب ابو بکر کی قربانیوں کا بدلہ آج دینے کا وقت ہے۔ ابو بکر اٹھا ذرا اپنا ہاتھ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے ہاتھ کا اشارہ جہاں جہاں تک جاتا رہے گا ساری امت جنت پر ہوگی۔ میں اپنی اعمال سے کسی کے اندر کیا کھاٹ دیا، اتنا ہے کوئی اس کے اعمال مضبوط ہو؟ لیکن ایک حافظ کو میں نے حدیث کر دی، شفاع شفاعت کرے گا اپنے گھر والوں کے 10 بندوں کی، کلہم قد واجبت لہ النار، حالانکہ ان 10 بندوں پر جہنم واجب کر دی ہوئی ہوگی، فیصلہ ہے جہنم پہ پھینک دو، لیکن ایسے بندوں کو جہنم سے موڑ کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک حافظ قرآن نے دل کی پر کہ اللہ مجھے تو جنت میں جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو، ایک عالم دین 100 آدمیوں کو، کوئی اپنے مقتدیوں کو، کوئی اپنے جو ہے ماننے والوں کو، کوئی اپنے محبین کو، کوئی اپنے مقتدیوں کو، کوئی اپنے جو ہے نزدیکیوں کو، جن کو اچھائی کا حکم، جو نقش قدم پر چلنے والے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی، داخل ہو جاؤ ان نیک بندوں کے اندر، ارجعی الی ربکی راضیہ، ایسے بندے جن پر اللہ کی رضا آ گئی ہے، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، یہ نیک تو جا رہے ہیں، ان کا پلو پکڑو اور جنت میں داخل ہو، ایسے جنت میں داخل ہو۔ تو اس لیے دین کی قدر کرو اور دین والوں کی قدر کرو۔ آخری بات بس کر کے اس بات ختم کرتا ہوں، یہ ہم جس دنوں سے گزر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر جب خاص طور پر آخری دن آتے ہیں تو روزے دار ہوتے ہیں، شب دار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جنہوں نے ایک شروع دن سے ایک تسلسل قائم کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ رمضان کا فل احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں آ کر یعنی اپنی دنوں میں ہماری طبیعتوں میں سستی سی پیدا ہوتی ہے، غفلت سے پیدا ہو جاتی ہے، اور حفاظ کے سینوں میں حفاظ کے نا طبیعتوں میں اس کا سستی ہو جاتی ہے جب ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، بعد میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر نکلنا، بازاروں کی طرف جانا، ادھر بھاگنا ادھر ٹائم پاس کرنا، تو یہ آخری دنوں کے اندر عموماً ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن یقین مانیو کہ پہلا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ، یہ جو آج کا عشرہ ہے یہ کون سا ہے؟ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنا ہے میرے دوستوں، یہ اسی کو ملے گا جس نے پہلے اور دوسرے عشرے کے اندر اپنی عبادات کو مضبوط کیا اور معمولات بنائے اور قیام اللیل اور اس راتوں کے اندر شب قدر کی راتوں کی قدر ہو جانا، اور راتوں کو انہمام کے ساتھ عبادت کرتا رہا، اور جہاں تک خرچہ کرنے کا غریبوں میں تقسیم کرنے کا تھا وہ بھی توجہ کے ساتھ کرتا رہا۔ تو اب وقت ہے جہنم سے آزادی کا، تو لہٰذا اب قدر کرو گے اس کی تو جہنم سے آزادی ہوگی، اگر نہ کی غفلت کی وجہ سے تو باقی رحمتیں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے خاصہ کر رکھی ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، اپنے اعمال سے ان نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ تو اب وقت ہے کہ خوب توبہ کر کے اللہ کے حضور گڑگڑا کر یہ دعا مانگے کہ اے رب کائنات، ہم سے جو کوتاہی ہوگی، ہم سے کتنی سستیاں ہوگی ہیں، ہمارا تسلسل برقرار نہ رہا، ہمارا جو ہے ہماری طبیعتوں کے اندر وہ غفلتیں پیدا ہو گئی ہیں، اے رب کائنات ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس ماہ رمضان کی جتنے دن باقی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن پاک ختم ہوا ہے، ایک شب قدر کی بھی رات ہے، تو یہ ایک الگ سے عنوان ہے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن تو آپ کی تربیتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھکاوٹ سے ہوئی بھی ہے، اب دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی کریں، ہمارے لیے بھی کریں، آپ صاحب کے لیے بھی کریں کہ اللہ پاک ان کو یہ جو سلسلہ انہوں نے قائم رکھا ہے اس کو جاری ساری رکھے اور قرآن مجید کو محفوظ رکھیں۔ قرآن مجید 3 ذرائع سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ کا دین، یہ میری بات یاد ہے، اللہ کا دین 3 ذرائع سے محفوظ ہے، اور یہ پھیل رہا ہے، ایک تو پڑھانے والوں کے ذریعے جو پڑھا رہے ہیں، اور دوسرا وہ پڑھنے والے جو شوق سے پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا وہ کہ جن کا مال ان پر لگ رہا ہے،
کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا جب مال لگتا ہے تو وہ پڑھنے پڑھانے والوں کی طرف سے یہ 3 ذرائع سے، پڑھنے والے نہ ہوں تو دین کیسے پھیلے گا، پڑھانے والے نہ ہوں تو دین کیسے پھیلے گا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نہ ہوں تو دین کیسے پھیلے گا۔ جو پڑھانے والے ہیں وہ مزدوریاں تو کر نہیں سکتے، وہ باہر تو گھوم نہیں سکتے، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جہاں تک مدارس کا ہو تو اپنے جو ہے حسب توفیق ضرور مدارس کے ساتھ تعاون کیا کریں، غرباء کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ دن ہے، آپ بھی جانتے ہیں اگر پریشانی ہے تو اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حالات کو درست فرمائے اور ہم سب کو ہمارے ہاں جی تراویح تو ہوتی رہے گی، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ سستی نہیں، اس کو باقی رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا واقع المساکین، یا ذی القوة المتین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اللہم رب الناس، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وألحقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اے رب کائنات ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے رب کائنات ظاہری باطنی تمام امراض سے تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے رب کائنات کمزور ہیں ایمانی طاقتیں نصیب فرما، ایمانی غیرتیں نصیب فرما، ایمانی حرارتیں نصیب فرما، اے رب کائنات بیماری بھی تیری طرف سے نعمت ہے، شفا بھی تیری طرف سے نعمت ہے، یہ یا اللہ کمزور ہیں، بیماری جیسی نعمت کی متحمل نہیں ہے، اے اللہ اس کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اے اللہ فکروں کے شکار ہیں، مسائل میں گرفتار ہیں، اے اللہ فضل والا کرم والا عافیت والا معاملہ فرما دے۔ تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو بھی اس ماہ رمضان کے اندر خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، یا اللہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی برکتوں والی رات جس کے اندر تو نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کو مکمل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس رات کی اللہ بھی ذکر کرے، شب قدر اس کو پیغمبر علیہ السلام نے حاصل کرنے کے لیے شروع رمضان سے اہتمام کیا، پہلے دن کا پہلے عشرے کا اعتکاف، دوسرے عشرے کا اعتکاف، پھر حضور کو بتایا گیا اے محبوب پیغمبر آخری عشرے میں اس کو تلاش کیجیے گا۔ آقا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے رب کائنات ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے اجتماعی کیے ہیں، وہ گناہ جو انفرادی کیے ہیں، جو چھپ کر کیے ہیں، سب کے سامنے کیے ہیں، دن کے اجالوں میں کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، اندھیروں کے اندر کیے، بچپن میں کیے، جوانی میں کیے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ قرآن مجید کے جو ہم پر حق ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک بھائی حافظ محمد زید انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اے رب کائنات
یہ بہاریں انہیں ہمیشہ ہر رمضان میں عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، یہ جو بیٹھے ہیں انہیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، سب کو ایک بنا، ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی ریاستوں کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ آج ہم یا اللہ ضلالت کے شکار ہو چکے ہیں، گمراہی کے شکار ہیں، یا اللہ ہمیں عزتوں کے تاج گرا دے، ذلتوں سے محفوظ فرما دے، ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ صرف اپنا سہارا عطا فرما، دنیا کے سہاروں سے پاک فرما کر اپنی محتاجی والا بندہ بنا دے، یا اللہ اپنے در کی لو ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا درد ہمیں نصیب فرما، اپنی فکر ہمیں نصیب فرما، وہ زبان عطا کرا جو ہر وقت تیرے ذکر کرتی رہے، اے اللہ وہ آنکھیں عطا فرما جن کے اندر شرف اور حیا ہو، اے اللہ ہمارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا، یا اللہ یہ ہمیں بھی تھما دے، یا پروانہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اے رب کائنات اب رمضان المبارک میں کتنا وقت گزر گیا ہمارا، سستی میں معاف فرما، غفلت میں معاف فرما، جو اگلا وقت ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا کرنے کی، رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے لگاؤ نصیب فرما۔ اے رب کائنات تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کسی کی آواز کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا حافظ قرآن کی قرآن پڑھتے ہوئے آواز کو محبوب کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ عرشوں سے کان لگا کر زمین کی طرف کان لگا کر اس حافظ قرآن کی آواز کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اے رب کائنات یہ قرآن کی محفل ہے، تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تکمیل قرآن پر جو بھی تم دعا کرو اللہ پاک تمہاری دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ہم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں میرے دوستوں احباب، جن کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات کا تمنائیں ہیں، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی، اور جنہوں نے نہیں کہا یا اللہ ان کی بھی تمام کی جائز حاجات کو تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اپنے محبوب کے مطلب کی غلامی آپ ہم سے نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔